بہت پہلے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مسافر رہتا تھا جس کا نام بلال تھا۔ وہ بہت مہربان تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ ایک دن بلال ریگستان سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کچھ لوگ ایک بڑے خیمے کے پاس بیٹھے ہیں۔ وہ سب بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ بلال ان کے قریب گیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ آپ سب اتنے اداس کیوں ہیں؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اور بولا، ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ وہ بہت بیمار ہیں اور ہمارے پاس کوئی دوا نہیں ہے۔ بلال نے دیکھا کہ سردار ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ گاؤں والوں نے بہت کوشش کی مگر سردار ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ بلال نے کچھ لمحے سوچا اور کہا، مجھے ایک چیز معلوم ہے جو مدد کر سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ گاؤں والے امید سے بلال کی طرف دیکھنے لگے اور پوچھا، اب کیا کریں گے؟ بلال سردار کے پاس بیٹھ گیا اور نرمی سے سورت الفاتحہ پڑھنے لگا۔ اس کی آواز ہلکی اور یقین سے بھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے سردار پر پھونک ماری اور اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ پہلے تو کچھ نہیں ہوا۔ گاؤں والے خاموشی سے دیکھتے رہے، لیکن کچھ لمحوں بعد سردار نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ اٹھنے لگا۔ مجھے بہتر محسوس ہو رہا ہے، اس نے حیرانی سے کہا۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ یہ تو ایک معجزہ ہے، وہ خوشی سے چلانے لگے۔ بلال مسکرا کر بولا، یہ میری طاقت نہیں، یہ سورت الفاتحہ کی برکت ہے، یہ سورت ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں شفا ہے۔ پھر بلال نے سورت الشعراء کی ایک آیت تلاوت کی، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ سورت الشعراء آیت 80۔ سردار نے بلال کا شکریہ ادا کیا اور اسے سفر کے لیے کھانا اور پانی دیا۔ گاؤں والوں نے بھی ایک قیمتی سبق سیکھا۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس میں برکت اور شفا بھی ہے۔ اس دن کے بعد جب بھی گاؤں میں کوئی بیمار ہوتا تو سب سورت الفاتحہ پڑھتے اور اللہ سے مدد مانگتے۔ سورت الفاتحہ اللہ کا ایک خاص تحفہ ہے۔ یہ جسم کے لیے شفا لاتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ جب ہم اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہمیں گھیر لیتی ہے۔